العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام ماں اور بہنوں، آج کا خطبہ حالات حاضرہ کے پیش نظر پرفتن دور اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں تمہارے گھروں میں موسلادھار بارش کی طرح برستے ہوئے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ فتنوں کے بارے میں پوچھا، اس وجہ سے کہ کہیں میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں، مجھے بر وقت پتہ چل جائے کہ کون سا فتنہ ہمیں مسلمانوں کو گھیرنے والا ہے اور ہمارے ایمان کو بگاڑنے والا ہے. اس لیے میری دلچسپی ہمیشہ فتنوں کے بارے میں ہوا کرتی تھی. مختلف روایات میں مختلف فتنوں کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک مختلف انداز میں مختلف فتنے برپا نہ ہوں گے. ان میں ایک فتنہ فتنۃ السراء ہے، خوشحالی کا فتنہ، یعنی کہ فراوانی خوشحالی بے انتہا کی ہو جائے. اگر دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے تھوڑا سا مختصر، جو 50 سال کی عمر کے یا اس سے بڑھ کے لوگ ہیں، انہوں نے وہ منظر دیکھا ہمارے مڈیاکر گھروں کے اندر کہ ہم سال میں ایک بار سوٹ سلایا کرتے تھے جو عید کا بھی ہوتا اور ہماری یونیفارم پہ بھی استعمال ہو جاتا، اسکول کی یونیفارم کے لیے بھی استعمال ہوتا اور عید اور خوشی شادی وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کی یہ کیفیت ہماری اپنی زندگی میں اور آج کے حالات کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو کتنا فرق ہے، کتنی خوشحالی آئی، کتنی دولت کی فراوانی ہے. اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا کہ انسان مال و دولت کے پیچھے بھاگے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 99 کے گیڑ میں جس کے پاس 99 ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ اب 100 بھی میں کر لوں. پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور یہ فتنہ خوشحالی جو ہے آج عربوں کے اندر بھی مقابلہ بازی، عمارتوں کی بلندی، یہ اسی فتنے کا سبب ہے کہ آج عرب لوگ بھی، یہاں تک کہ خاندان تو علیحدہ، شخصیات تو علیحدہ، ملکوں کا مقابلہ ہے کہ تمہارے اتنا بڑا ٹاور کھڑا کر لیا، ہم بھی کریں گے. تم نے 120 منزلہ کر لیا، ہم 130 منزلہ بنائیں گے. اور اس طرح عمارتوں کا مقابلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ بدو چرواہے جو سویلائزڈ نہیں تھے، پاؤں ننگے پھر رہے ہیں آج بھی، لیکن عمارتوں کا مقابلہ کیا کریں گے. اور آج فلک بوس عمارتیں انہی بدوؤں کی ملکیت میں ہیں جو آج بھی پاؤں ننگے اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں. یہ حالت ہے.
اور یہ مقابلہ جاری ہے، اور یہ فتنہ سرا کہا گیا۔ ایک فتنہ توہمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ یہ اندھیر نگری کا فتنہ ہوگا۔ نفرت، بغض و عناد، اور اس انتہا کو کہ مسلمان دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایمان کی کمزوری کی حالت یہ ہوگی کہ انسان صبح مومن ہوگا اور رات کو کافر ہوگا، یہ ایمانی کیفیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس فتنے کے دور میں مسلم امہ دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک مومن ہوں گے پختہ ایمان کے لوگ، اور ایک گروہ نفاق سے بھرا ہوا ہوگا ظاہری طور پر، وہ بھی متقی نظر آئیں گے، وہ بھی بڑے نیک صالح نظر آئیں گے، لیکن منافقت سے بھرے ہوئے لوگ ہوں گے، نفاق ان کے اندر ہوگا، اور نفاق عملاً بھی اعتقاداً بھی، اور کفر ایمان بچانا انتہائی مشکل ہوگا اس دور میں۔ اور تیسرا بڑا فتنہ، فتنہ وہن۔ وہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہن یہ ہے کہ کفار تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح دسترخوان پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کمزور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، افرادی قوت کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ دولت کے بھی انبار لگے ہوں گے تمہارے پاس، دولت پہ بھی سب سے بڑھ کر، اور افرادی قوت میں بھی سب سے بڑھ کر، لیکن تمہارے اندر تین بڑیاں برائی ہوں گی، تین بڑی برائیاں موجود ہوں گی جس کی وجہ سے یہ کفار تم پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ ایک برائی حب مال کی، کہ مال سے محبت کرو گے، حب جاہ کی، شہرت، مشہوری، کہ میں مشہور ہوتا چلا جاؤں، اور تیسرا موت سے نفرت کرنا، ڈرنا۔ جب یہ تین چیزیں تمہارے اندر شامل ہو جائیں تو پھر جہاد سے تم لوگ بھاگو گے، راہ فرار اختیار کرو گے مختلف بہانے بنا کر۔ اور آج بھی امت مسلمہ یہ بہانہ بناتی ہے کہ جہاد تو صرف خلیفہ وقت کی اجازت سے ہوتا ہے، یہ راہ فرار ہے، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، اس کے مصداق۔ نہ خلافت آئے نہ ہم جہاد کے لیے تلوار اٹھائیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خلافت کے انتظار میں بیٹھ کر جہاد تلوار چھوڑنے کا، کہ آج ہندوستان کے اندر ہماری نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ جان محفوظ، بلکہ صرف وہیں پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم مسلمان کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ذلت و رسوائی ہم پہ تھوپ دی گئی ہے صرف اس نظریہ سے کہ جہاد صرف خلافت کے تحت ہوتا ہے، خلافت ہے نہیں، جہاد ہم نے کرنا نہیں، اور نفرت آ گئی موت سے کہ جہاد کیا تو تلوار لگے گی، مر جائیں گے۔ اور یہی زندگی سے محبت، دولت سے محبت، شہرت سے محبت۔ آج ہمارے مولوی بھی یہی کہتے ہیں کہ اشتہار پہ سب سے بڑا نام لکھا ہو میرا، اس شرط پہ میں تمہاری مسجد میں آؤں گا، درس بھی دوں گا۔ یہ حالت ہے ہمارے مذہبی طبقات کی بھی، دنیاوی امور تو علیحدہ بات۔ دنیا کے اندر تو کمپنیوں کی مشہوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ بھی مشہوریوں میں پڑ گئے۔
اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے کہ ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ پھر فرمایا حرج ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا قتل و غارت، ہر طرف خون بہے گا، مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا میں نے کس مقصد کے لیے مارا، مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا مجھے کیوں مارا گیا، کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ اور آج یہی حالت ہے۔ آج ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ بم بلاسٹنگ، ہزاروں قتل ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن بم مارنے والے کو پتہ نہیں کہ میں نے کس مقصد کے لیے مارا، مرنے والوں کو پتہ نہیں ہمیں کس جرم کی سزا دی گئی۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ حرج۔ پھر پانچواں فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، فتنہ اخلاص پھیلے گا۔ فتنہ اخلاص کہ تم ایک دوسرے سے ڈرو گے، ایک دوسرے سے ڈرو گے، خوف زدہ ہوگے۔ اور آج یہی فتنہ ہے، آج کے دور میں یہی فتنہ ہے کہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے سے ہم ڈرتے ہیں کہیں مجھے کرونا نہ لگ جائے، مصافحہ کرنے سے ڈرتے ہیں کہیں مجھے بیماری نہ لگ جائے، مسجدوں میں آنے سے ڈرتے ہیں، مساجد کی وہ اہمیت نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ اور یہاں یہ بھی سنتے چلے جائیے گا کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا دل سیاہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک جمعہ چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، 1 نشان، 2 جمعے چھوڑتا ہے تو 2 نشان، اور تیسرے جمعے پورے کا پورا دل سیاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور 1 نشان اس کا مطلب یہ ہے کہ دل جو ہے وہ صاف و شفاف کرسٹل کی طرح ہے، ایک سیل شیطان کا، پھر دوسرا سیل، اور جب تیسرا تو شیطان وہ دونوں سیلوں کو نکال کر پوری بیٹری فٹ کر دیتا ہے اپنی، وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اس کفر کی سیاہی سے بچنا ہوگا۔ اور فتنہ اخلاص کے دور سے گزر رہے ہیں کہ بھائی بھائی سے ڈر رہا ہے، جس کو تھوڑی سا نظرہ لگ جائے یا چھینک آ جائے اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے یہ اس امت کا آخری فتنہ ہوگا، اس کے فوراً بعد آج ہی یا کل دجال کا انتظار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔